اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی ہے۔ رات نماز تراویح میں سورہ آل عمران کو پڑھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں قرآن کریم نے نجران کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یمن میں ایک علاقہ ہے نجران، اور وہاں اس زمانے میں یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ ان لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ حجاز میں مدینہ منورہ میں ایک شخصیت ہے جو اپنے آپ کو یہ اللہ کا رسول بتا رہے ہیں، تو یہ تحقیق کے لیے ایک وفد لے کر مدینہ منورہ آئے۔ 60 افراد تھے، اور اس میں ان کی دنیاوی قیادت بھی تھی، اس علاقے کے بڑے سردار بھی تھے، اور یہ عیسائیت کے بڑے بڑے علماء کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ جب مدینہ منورہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا۔ یہ مسجد نبوی میں 40-50 دن رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور عیسائیت پر تقریباً ہر روز ہی گفتگو ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات سے دلیل لاتے جو آیات متشابہات ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو دلیل بنانے سے منع کیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ کلیمت اللہ کہا ہے، ایک جگہ روح اللہ کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہہ رہا ہے، روح اللہ کہہ رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے ہی ان کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ قرآن کریم کی جو متشابہ آیات ہیں ان سے دلیل نہیں لا سکتے۔ محکم آیات جو ہے، جو کیا ہے؟ محکم آیات ہے، دلیل ان سے لاؤ۔ محکم آیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو پیدا کیا ہے بغیر والد کے، اس کو تم اللہ کے بیٹا ہونے کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ اگر بغیر والد کے پیدا ہونا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، اس کو دلیل تم کیسے بنا سکتے ہو؟ اور ایک ایک دلیل، اس کا موقع نہیں، مختصر سا درس ہوتا ہے، مجھے پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ عرض کرنا ہے، وگرنہ میں تفصیل سے جو ان کے دلائل ہیں کہ انہوں نے ایک دلیل یہ دی، اللہ کے نبی نے اس کا یہ جواب دیا، انہوں نے یہ دلیل دی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے تمام دلائل کا جواب دیا، اور سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات اتری۔ ان میں خود حضرت مریم کے پیدا ہونے کا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا واقعہ بیان کر دیا۔ بھائی، جو پیدا ہو رہا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو رہا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا بیان کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اس کا بیان کیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی، نظر مانی، میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور جب وہ اولاد ہوئی تو وہ بیٹی جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے قابل نہیں، لیکن چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بیت المقدس کے سب سے بڑے عالم دین متولی تھے، اس وجہ سے بطور خاص ان کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا، ایک کمرہ خاص کر دیا گیا، ان کے کفیل اور ذمہ دار بنا دیے گئے ان کے جو سگے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا ہی اب اس بیٹی کی کفالت کرتے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت مریم جو ہے کمرہ بند ہے، ان کے پاس بے موسم پھل ہے،
كلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کدھر سے آیا تیرے پاس؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے۔ تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ بیٹی اللہ کی مقرب بندی ہے، اس پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ جب بند کمرے میں اسباب سے ہٹ کر رزق آتا دیکھا تو دل میں اللہ کی امید مچلی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ اگر بند کمرے میں آپ رزق پہنچا سکتے ہیں تو اے اللہ میں بھی بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، لیکن شرط لگائی، اے اللہ مجھے اولاد اگر دے تو نیک دینا، اولاد دے تو۔ بھائی نبیوں نے جہاں کسی جگہ بھی حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، اللہ کے پیغمبر جب بھی اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں سادہ اولاد نہیں مانگ رہے، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور دوسری جگہ قرآن نے کیا کہا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صرف اولاد نہیں مانگی، چونکہ اولاد ماں باپ کے لیے مصیبت بھی بہت بڑی بنتی، ماں باپ کے لیے کیا بنتی ہے؟ دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے عظیم الشان صحابی ہے، اسلام کی بہت خدمات ہیں ان کی، لیکن نالائق بدبخت یزید پیدا ہوا، اپنے والد کی ساری خدمات پر پانی پھیر گیا۔ تو اولاد بہت بڑی مصیبت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اولاد کیا ثابت ہوتی ہے؟ اس لیے حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں ان کو کیا عطا کر دیا؟ بیٹا۔ قرآن نے حضرت مریم کی پیدائش، حضرت یحییٰ کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کر کے نجران کے وفد کو جواب دے دیا، بھائی جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ نہ خدا ہو سکتا ہے نہ وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہ 40 دن رہے، اللہ کے نبی نے ان کی بڑی مہمانی کی، ہر دلیل کا جواب دیا۔ جب اتمام حجت ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک دن کہ آؤ عیدگاہ میں میدان میں میرے ساتھ نکلو، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو حق پر ہے اللہ اس کو بچائے، جو باطل پر ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر عیدگاہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو پیغام بھیجا، سب آ جاؤ۔ نجران کے وفد کو کہا آؤ تم بھی میرے ساتھ میدان میں میرے ساتھ مباہلہ کر لو، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ کے تشریف لے گئے تو یہ مسجد میں یہ 60 افراد اکٹھے ہوئے کہ ہم مباہلہ کے لیے نکلے یا نہ نکلے، چونکہ یہ خاص مذہبی مسئلہ تھا تو جو 7 علماء ساتھ لائے تھے یہ ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا میری بات سن لو، یہ ہم پر بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% سچ ہے۔ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اسی میں خیر و عافیت ہے کہ معذرت کر لو، مد مقابل نہ جاؤ، ہم نجران جا کے مزید صورتحال پر غور کریں گے۔ تو انہوں نے معذرت کر لی، اللہ کے نبی کے مقابلے پر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے مقابلے پر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی آگ برساتا کہ یہ ساری وادی جو ہے یہ آگ سے بھر جاتی۔ بہرحال نجران کا وفد واپس چلا گیا، وہاں مشاورت کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل نجران کو اسلام کی دولت دی، اور بعد میں جا کے پھر یہ پورا علاقہ بھائی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو اللہ نے تمہیں جب ایمان کی دولت دے دی ہے تو اس ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو۔ اگر تمہیں پاکستان کا پاسپورٹ مل گیا ہے جس پر تم پوری دنیا کا سفر کرتے ہو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر یہ پاسپورٹ کہیں گم ہو گیا یا چھن گیا تو تم دنیا میں کہیں سفر نہیں کر سکو گے۔ یہی بات ایمان کی ہے۔
ایمان جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی کیا کر، حفاظت کر۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے تمہارے دائیں بائیں کچھ محبتیں بکھیری ہیں تمہاری آزمائش کے لیے، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، پیسے ٹکے کی محبت، سونا چاندی کی محبت، یہ فطری محبتیں ہیں، یہ ہم نے تمہارے دائیں بائیں تمہاری ضرورت کے لیے رکھی ہیں، لہٰذا ان محبتوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس زندگی میں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اگر اولاد کی محبت حد سے تجاوز کر گئی تمہیں برباد کرے گی، مال و دولت کی محبت حد سے تجاوز کر گئی تو تمہیں کیا کرے گی؟ مولانا روم نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ مولانا روم نے فرمایا کہ دیکھو کشتی جو ہے پانی میں چلتی ہے، بغیر پانی کے کشتی کا کوئی وجود ہے بھائی، ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں رہتے بھی اکٹھے ہیں لیکن ایک دائرے میں رہتی ہے، کشتی اوپر رہتی ہے، پانی نیچے رہتا ہے، تو بحری جہاز پوری دنیا کا سفر کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ پانی اندر آ جائے، سوراخ ہو جائے تو کیا ہو جائے گی؟ یہی معاملہ پیسہ، مال و دولت، اولاد، یہ دنیا کی ساری محبتیں، ان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، لیکن ان کو شرعی دائرے میں رکھنا ہے، شریعت کے دائرے سے باہر جانے نہیں دینا۔ سورہ آل عمران میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو عزت اور ذلت یہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ فرمائی تھی، اے بیٹے، اے لڑکے، اس بات کو پلے باندھ لے، اگر اللہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ کا فیصلہ تیرے خلاف آ جائے تو ساری دنیا مل کر تجھے، ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ایک بندے کو ذلیل کرنے کی دنیا کوشش کرتی ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ملکوں کا، دنیا کا کنٹرول اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو کان سے پکڑ کر ذلیل کر دیتے ہیں، پوری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ اس کو تو بھائی پلے، عزت اور ذلت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم کافروں سے قلبی محبت نہ رکھو، کافروں سے، جس کافروں کے ساتھ دنیاوی معاملات کریں گے، لین دین کریں گے، اللہ کے نبی نے کافروں سے کو کچھ بیچا بھی ہے، کافروں سے کچھ خریدا بھی ہے، کافروں کے ساتھ دنیاوی معاملات کریں گے لیکن قلبی طور پر کافروں سے محبت نہ ہو۔ اگر کسی کو کافروں سے قلبی لگاؤ ہوگا تو خطرہ ہے آہستہ آہستہ یہ بندہ بھی کفر تک پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بات قرآن نے 2 جگہ بیان کی ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں مفاد کے لیے۔ بھائی میں اس بات کو بہت زور دے کر بیان کرتا ہوں، کچھ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں کس کے لیے؟ اگر مفاد پورا ہو جائے تو نماز زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور اگر مفاد پورا نہ ہو تو منافق یہی کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کو منافق کہہ رہا ہے۔ جب حضور مدینہ منورہ آئے اور منافقوں نے دیکھا ایک نئی ریاست وجود میں آ رہی ہے، ایک نیا دین اٹھ رہا ہے، تو مفاد سمیٹنے کے لیے قریب آئے۔ اگر مفاد مل گیا تو کہتے واہ واہ واہ، اس دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ اگر مفاد پورا نہ ہوا تو کہتے جناب ہمیں اس دین میں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو ہم دین کو مفاد کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ماشاءاللہ صبح دکان کھول رکھی ہے، قرآن کی تلاوت چلائی ہے، مقصد کیا ہے کہ یہ تلاوت گاہکوں کو پکڑ پکڑ کر میری دکان پر لائے، کاروبار نہیں چلا تو قرآن سے ہی بدزن ہو گئے۔ تو بھائی اس نے قرآن کی تلاوت جو چلائی وہ مفاد کے لیے چلائی، اللہ کی محبت میں نہیں چلائی۔ مجھے اور آپ کو دین کے معاملات سارے کس کے لیے کرنے؟
ہاں جب اللہ کے لیے کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس دین کی برکت سے اللہ دنیا کے معاملات کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک فیصلہ اللہ نے فرما دیا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے ذریعے ہم تک آنے کی کوشش کی اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تک پہنچنے کا اب ایک ہی راستہ ہے، بھائی اس راستے کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو، جب تک محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ ہم نے تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بیت اللہ میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، ایک نماز پڑھتے ہو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، وہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں حجر اسود ہے، برکت ہی برکت ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنی برکتیں رحمتیں پھیلتی ہیں ان کا صدر دروازہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ بھائی ان کا صدر دروازہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اب ہماری صرف ایک ہی جماعت ہے، بھائی اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ہمارا ایک ہی منشور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ فرقہ اللہ معاف فرمائے ہم مذہبی اور سیاسی دھڑوں میں پاکستان کے اندازہ لگا لو، وکیلوں کی بھائی کتنی جماعتیں، صحافیوں کی، چلو ہم مولوی تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ کا حال ہم سے بھی برا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، ایک وکیل صاحب مجھے کہنے لگے، مفتی صاحب قرآن بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، پھر تم مولوی لڑتے کیوں ہو؟ میں نے کہا ملک بھی ایک ہے، آئین بھی ایک ہے، پھر تم وکیل لڑتے کیوں ہو؟ اب خاموش۔ میں نے کہا جناب قرآن ایک، دین ایک، اگر ہم غلط ہیں ہم مانتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح کرے۔ ہمیں فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں فرقہ واریت میں نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے آپ میں سے انشاءاللہ اللہ میرے اوپر وہ دن نہ لائے کہ میں کسی دوست کو کسی جگہ نماز پڑھنے سے منع کروں۔ کوئی انشاءاللہ زندگی میں میرے حلقہ احباب میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے مفتی صاحب آپ نے فلاں جگہ نماز پڑھنے سے مجھے منع کیا تھا۔ میں بالکل، مجھے پتہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے دسیوں روکتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے نزدیک سب میرے بھائی ہیں، کوئی بریلوی ہو وہ بھی میرا بھائی ہے، کوئی اہل حدیث ہو وہ بھی کیا ہے، سب مسلمان ہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ پتہ نہیں ان میں سے لاکھوں ایسے ہیں جو دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ بھائی ہم سب حضور کے امتی ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس سے بچائیں گے؟ قرآن کریم اسی بات کو کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ قرآن کریم نے دو جگہ سورہ آل عمران میں یہ بات کہی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارا فریضہ ہے اچھائی کا حکم دینا، تمہارا فریضہ ہے برائی سے منع کرنا، تمہارا فریضہ ہے اچھائی کا حکم کرنا، تمہارا فریضہ ہے برائی سے منع کرنا۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک اس کی دعوت یہ نہ ہو کہ یہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہے، یہ مسلمان ٹس سے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا مسلمان ہرگز پسند نہیں ہے۔ آپ نے وہ صحیح حدیث کیا سنی ہے کہ اللہ نے ایک قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا اور اس قوم میں بہت اللہ والے بھی تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ عذاب کے فرشتوں نے پوچھا اے اللہ یہ جو آپ کا مقرب بندہ ہے اس کو بھی تباہ کر دے؟ فرمایا اس کو پہلے تباہ کرو، پورے معاشرے میں میری نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا، اس وقت تک میں اور آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک ہم گناہ کو دیکھ کے بے چین نہ ہو۔
جب تک ہم گناہ کو دے کے برائی کو دے کے تڑپے نہ اور اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور اچھائی کو ہمیشہ غالب کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے، بھائی ذرا توجہ کرنا، آخری بات، غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک بھول ہو گئی، مکہ کا قافلہ، مکہ والے مد مقابل آئے، ان کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے، اس میں 300 منافق تھے، مخلصین 700 تھے۔ اللہ کے نبی کی رائے تھی مکہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میدان میں آ کر لڑیں گے۔ بہرحال اس فیصلے میں غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف کام ہو گیا، میدان احد سجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی اپنے پشت پر جبل ریماد پر لگائی اور ان سے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم نے ہماری پشت کو خالی رہنے نہیں دینا۔ جنگ شروع ہوئی اور ادھر 700 میں سے 50 کھڑے ہو گئے درے پر، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 650۔ اور مد مقابل کتنے؟ مد مقابل 3000۔ لیکن منٹوں میں جنگ کی کایا پلٹی، صحابہ کرام نے فتح حاصل کی اور مشرکین مکہ کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ جب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو یہ جو درے پر 50 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی جنگ کی حد تک، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے منع کیا، لہٰذا اکثر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، 6-7 پیچھے رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک کافر تھے، بھاگے جا رہے تھے، وہ جب جبل ریمات کے پاس سے بھاگتے بھاگتے گزرے تو چونکہ جنگی جرنیل تو تھے، اللہ نے جنگی صلاحیتیں تو خالد بن ولید کو دی تھی، انہوں نے کہا اوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم تو سمجھے تھے کہ پیچھے فوجی دستہ موجود ہے، یہ تو پشت خالی ہے۔ اس نے جلدی جلدی حضرت اکرمہ کو آواز دی، ابو جہل کے بیٹے کو، وہ بھی اس وقت تک کافر تھے، کافروں کو جمع کیا اور اکٹھے ہو کر پشت سے صحابہ کرام اور حضور پر حملہ کیا۔ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار گئے اور اس کا بڑا شدید نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، بہت مشکل دیکھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری زندگی کا طائف کے سفر کے بعد سب سے سخت دن جو ہے وہ احد کا دن ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام سے یہ غلطی ہو گئی، قرآن کریم نے اس غلطی پر جھنجھوڑا اور یہ غلطی ہونا ضروری تھا۔ اس طرح کی غلطیوں کو بیان کر کے شیعہ کے ذاکر بکواس کرتے کہ صحابہ جی یہ کیسے لوگ تھے، احد میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور قرآن سے تو پوچھ لو، کس سے تو پوچھ لو۔ دیکھو بھائیو، زندگی میں جس سے غلطی نہ ہوئی ہو وہ اپنے فن میں کبھی بھی ماہر نہیں ہوتا، جس سے غلطی نہ ہوئی ہو وہ اپنے فن میں کبھی بھی ماہر ہے۔ کسی بھی کاریگر سے پوچھو کہ آپ اس مہارت تک کیسے پہنچے ہو، اس کو غلطیوں نے تجربات سے گزار کر پختہ کیا ہے۔ وہ کہیں پڑھا تھا کہ جناب بندہ بادام پستہ کھانے سے اتنا دماغ تیز نہیں ہوتا جتنا دھوکہ کھانے سے تیز ہوتا ہے، جتنا کس سے ہوتا ہے؟ دھوکہ کھانے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں امت کو سبق دینا تھا، اس لیے صحابہ کرام سے غلطی کروائی۔ یہ موضوع ذرا گہرا ہو جاتا ہے۔ بھائی میری ایک بات سمجھو گے، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ امت کو سبق دینے کے لیے بعض غلطیاں ہونا حضور کی زندگی میں ضروری تھا، لیکن وہ غلطیاں اللہ کے نبی سے کروانا ہرگز مناسب نہیں تھا، چونکہ اس سے نبی کا منصب داغدار ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی قدرت نے فیصلہ کیا کہ یہ غلطیاں نبی کے شاگردوں سے کروائی جائیں اور پھر ان کی تصحیح نبی کے ذریعے کروائی جائے تاکہ امت کو نمونہ مل جائے۔ جو لوگ اس راز کو نہ سمجھے انہوں نے صحابہ کرام پر زبان کھول دی۔ اب بیٹی پر تہمت لگ سکتی ہے، بیوی پر تہمت لگ سکتی ہے، ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ اب اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب پر تہمت لگے، تو وہ تہمت لگ گئی کس پر؟ صدیق کی بیٹی پر۔ وہ تہمت لگ گئی کس پر؟ حضور کی زوجہ مطہرہ پر۔
اور پھر اللہ نے امت کے سامنے حضور کا عمل پیش کر دیا کہ جب ایسا مشکل مرحلہ آئے تو تم نے کرنا کیا ہے۔ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوئی ہے، اللہ نے خود کروائی ہے تاکہ امت کو کیا مل سکے، امت کو سکھانا تھا کہ میرے محبوب ایسے ہیں، میں نے اپنے نبی کو غلط صحیح کا ایسا معیار بنایا ہے جو اس نبی کی نافرمانی کرے گا، جو قوم بھی کرے گی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ صحابہ اکرام جیسے محبین سے جنہوں نے ساتھ جانے دی ہیں، ان سے ایک غلطی ہوئی، ان کو 70 شہادتوں کی شکل میں اور 70 زخمیوں کی شکل میں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس لیے امت کو سکھا دیا کہ کسی بھی موقع پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ مثلا ہمارے یہاں کیا کیا، جہاد کو دہشت گردی کہہ دیا، پھر ذلیل ہوئے کہ نہیں؟ اور بھائی ذلیل ہوئے کہ نہیں؟ اب دوبارہ ہندوستان کے ساتھ جہاد کرنا پڑا کہ نہیں؟ اللہ نے جو عزت دی ہے کس کے ذریعے دی ہے؟ اگرچہ میں اس کو سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں پرائیویٹ جہاد کو نہیں مانتا، جہاد اسلامی ریاست کا کام ہے، لیکن پیچھے تم نے دہشت گردی کہا جہاد کو، تم امریکی غلامی میں ذلیل ہو گئے، اور اب جب پیچھے انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، بہادروں کے ساتھ میدان جہاد میں اترے، اللہ نے عزت سے نوازا کہ نہیں؟ اب پاکستان کی جو باہر عزت ہو رہی ہے یہ کس کی بدولت ہو رہی ہے؟ یہ جہاد کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ میری امت کی عزت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ جہاد میں چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے غلطی کر کے یہ سبق دینا تھا، اور پھر جب صحابہ اکرام کو غلطی کا احساس ہوا، وہ اپنی غلطی کا کفارہ 70 شہادتوں اور 70 زخمیوں کی شکل میں دے چکے۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی غلطی کو معاف کر رہا ہوں، میں ان سے راضی ہو رہا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا میں ان پر اپنی رحمت برسا رہا ہوں۔ نبی جی آئندہ ان کے ساتھ اسی طرح مشاورت کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ میرے ساتھیوں سے غلطی ہو گئی ہے، میں ان کے لیے آپ سے مغفرت کی کیا کرتا ہوں۔ اللہ بھی معاف کر رہے، حضور بھی معاف کر رہے، یہ بدبخت کالے منہ والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اللہ معاف کر رہے، اللہ کے رسول معاف کر رہے، تم کون ہوتے ہو؟ بہرحال قرآن کریم نے بھائی چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور رہ گئی۔ قرآن کریم نے اس صورت میں مشورے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مشورہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مشورہ کرے گا اللہ اس کو ناکامی سے بچائے گا۔ زندگی کا آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، جہاں مشاورت کی ہے اللہ نے خیر پیدا کی ہے، جو کام بھی بغیر مشورے کے کیا ہے اس میں بھائی کیا اٹھانا پڑا ہے؟ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے آخر میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ شروع میں مشق کرنی پڑتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی یاد طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ نے بعض نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کو اچانک ٹھوکر لگ جائے فوراً کہیں گے اللہ اکبر لا الہ، یعنی غیر اختیاری طور پر ان کی زبان سے کون سا کلمہ نکلتا ہے؟ اللہ کی یاد۔ تو بھائی اس کی عادت بنا لیجئے ذکر اللہ کی، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیجئے، ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ سارے احباب دور دور سے صبح قرآن کریم کے درس کے لیے آتے ہیں، اے اللہ اس کتاب کو قبر میں ہم سب کا نور بنا دے، میدان محشر میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ آپ کے دربار میں جب حاضری ہو اس قرآن کریم کو ہم سب کا سفارشی بنا دے، اس کو ہمارا سفارشی بنا دے، جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔